سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 198۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ، وما عند اللہ خیر للابرار۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب۔ ان دو آیات مبارکہ میں سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے متقی لوگوں کا آخرت میں جو اعزاز، اکرام اور انعام ہوگا اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور دوسری آیت مبارکہ میں قرآن کریم کا تعصب سے پاک، اعتدال والا تجزیہ ہے اہل کتاب کے متعلق۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد کریم خاتم النبیین سب کہہ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براہ راست تسلی دیتے ہوئے اور آپ کی وساطت سے مجھے، آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کو اللہ پاک نے یہ ہدایت ارشاد فرمائی کہ کافروں کے زمینوں میں، بازاروں میں، گلیوں میں، شہروں میں ان کے چمک دمک سے اور ان کی ترقی سے متاثر نہیں ہونا۔ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ مال و دولت ہے، وہ سونے چاندی ہیں، وہ ملک و ملت کے ذخائر ہیں، کوئی بھی چیز ہے متاع قلیل، وہ سب بہت تھوڑا سامان ہے، چند دن کا سامان ہے۔ اگر یہ لوگ ایمان کی حالت میں نہ آئے اور کفر کی حالت میں مر گئے، آخرت میں ان کا بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اسی کے مقابلے میں تصویر کا دوسرا رخ اللہ پاک نے یہ پیش فرمایا کہ لیکن الذین اتقوا ربهم، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے، یعنی جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ کہ ہر معاملے میں اللہ کا دھیان رکھنا۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تقوی کے متعلق فرماتے ہیں، تقوی محافظت بر حدود شرع است، شریعت کی تمام حدود کی حفاظت کا نام تقوی ہے۔ تو جو انسان تقوی اختیار کرے گا، رب سے ڈر جائے گا،
اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنی زبان کو، اپنے دل دماغ کو، اپنے جسم کو، اپنے مال کو، اپنی صلاحیتوں کو اللہ رب العالمین کو سامنے رکھ کے استعمال کرے گا، یعنی ان میں سے کسی چیز کا بھی وہ خلاف شریعت استعمال نہ کرے، رب چاہی زندگی گزارے، من مانی زندگی نہ گزارے۔ اللہ پاک فرماتے لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے لوگوں کے لیے باغات ہوں گے، جنت ہوں گی۔ جنت ایک گھنے باغ کو کہا جاتا ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے لیے جنت نہیں جنات ہوں گے، کئی باغات ہوں گے۔ اور پھر باغات کی لوکیشن، ان کا محل وقوع وہ ایسا ہوگا کہ تجری من تحتها الانہار، ان محلات کے سامنے نہریں چل رہی ہوں گی، بہترین خوبصورت اعلیٰ مقام۔ اور یہ جو مقامات ملیں گے، یہ بہترین جنت جو ان کو ملے گی، یہ فرمائے کہ 2 4 10 20 100 50 سال کے لیے نہیں، بلکہ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہمیشہ کی نعمت ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ جنت میں ایک کوڑے جتنی جگہ اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو وہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے کہیں بہترین ہے۔ کوڑے کا مطلب یہ کہ اس زمانے میں جب مجلسیں لگتی تھی تو جس آدمی نے جہاں بیٹھنا ہوتا وہ وہاں اپنا کوڑا رکھ دیتا، جیسے ہمارے آج کل مسجدوں میں بعض نمازی رومال رکھ دیتے، تو ایسے کوڑا رکھ دیا کرتے تھے۔ اب اس کا مطلب کہ یہ بیٹھنے کی جگہ، یہ نشست، یہ اس کوڑا رکھنے والے کی ہے۔ اتنی سی جگہ جس میں ایک بندہ بیٹھ سکتا ہے، یہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ جنت کی جگہ ہی بہت اعلیٰ ہے، پھر جنت میں ملنے والی نعمتیں، لباس، خوراک، وہاں پہ عیش و عشرت کی نعمتیں، کیا ہی کہنے ان کے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جنتی عورت اپنا صرف دوپٹہ ہی دنیا میں لہرا دے تو اس کے دوپٹے کی ہی دنیا میں کوئی قیمت نہیں ہے، اس کا دوپٹہ ہی دنیا کی ساری دنیا کی قیمتوں سے بڑھ کر قیمتی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ بھی 2 4 100 200 سال کے لیے نہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، ہمیشہ کی صحت، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی زندگی، ایسی صحت جس پہ بیماری کا کوئی سایہ نہیں، ایسی جوانی جس پہ بڑھاپے کا کوئی سایہ نہیں، ایسی زندگی جس پہ موت کی کوئی پرچھائی نہیں، اور ایسی نعمتیں ملیں گی جن کے چھن جانے کا کوئی خوف نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ ملے گی۔ اور یہ فرمایا نزلا من عند اللہ، یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے نزل ہے۔ نزل کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے نزل عربی زبان میں کسی بھی مہمان کے آنے پر جو اس کو سب سے پہلا کھانا پیش کیا جاتا ہے اس کو نزل کہا جاتا ہے، اور عام طور پر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ پہلا کھانا بہترین کھانا ہو۔ فرمایا جب اللہ کی طرف سے یہ ایک مہمان نوازی اور نزل ہے، ایک بہترین اکرام اور اعزاز ہے، اس سے آگے پھر کیا عالم ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بڑا ہی بہترین ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ وہ بہت بہترین ہے۔
اللہ پاک تو اس کی بہترین کوالٹی کو بیان کر دیں گے، لیکن تمہارے سینے شاید اس کو برداشت نہ کر سکے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے احوال کو بیان فرما رہے تھے کہ ایک صحابی نے سنتے سنتے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے، اور اسی بے ہوشی کے عالم میں ان کی جان اللہ کے سپرد ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا جس کا مفہوم یوں ہے کہ جنت کے شوق نے تمہارے بھائی کی جان لے لی۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العالمین، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو جنت کھول دیں، لیکن انسان شاید برداشت نہ کر سکے، اس لیے فرمائے بس اس پہ یقین رکھو، جیسا کہ حدیث قدسی ہے، اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جن کو کسی آنکھ نے دیکھا تک نہیں، کسی کان نے سنا تک نہیں، کسی دل میں ان کا خیال اور تصور بھی نہیں آیا ہوگا، جو چیزیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ خود اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ ہمیں اس کا یقین بھی نصیب فرمائے، اس کا شوق بھی نصیب فرمائے۔ کرنا اس کے لیے کیا ہوگا؟ صرف اتنا کام ہے، اپنی مرضی چھوڑنی ہوگی، رب کی مرضی پہ چلنا ہوگا، اپنی چاہت خواہش کو پیچھے ہٹانا ہوگا، اللہ اس کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو پہلے نمبر پہ رکھنا ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے نیک لوگوں کے لیے اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہت بہترین ہے۔ یہاں تک تو آج کے درس کی پہلی آیت تھی۔ دوسری آیت میں اللہ پاک یہاں اس آیت میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب سارے برابر نہیں ہیں۔ دیکھو اس صورت مبارکہ میں پیچھے بہت سارا تذکرہ آیا، اہل کتاب میں جو خرابیاں تھیں اللہ پاک نے ان سے ہمیں آگاہ کیا، اور اس آگاہی کا مقصد یہ تھا کہ ان خرابیوں سے تم بچو۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان خرابیوں کی وجہ سے وہ اہل کتاب جو معزز لوگ تھے وہ مغضوبی علیہم بن گئے، اللہ کا ان پہ غضب اترا۔ تو تم اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی خرابیوں سے بچنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی اللہ کی نگاہوں سے یہ خرابیاں دور کر دے، گرا دے۔ اللہ پاک ان کی خرابیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، ذرا اندازہ کریں قرآن کریم کس قدر اعتدال والی کتاب ہے۔ یہودیوں کی اکثریت، بالخصوص یہودیوں کی، اہل کتاب نصارہ یہودی دونوں ہی، لیکن ان میں سے خاص طور پہ یہودی ہمیشہ اسلام کے دشمن رہے۔ اکثریت نے ہمیشہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا، تنگ کیا۔ اب یہاں پہ ہمارے ہاں جب کسی چیز کا تجزیہ ہوتا ہے تو چند ایک خرابیاں دیکھ کے ہم کہتے ہیں جی سارے ہی ادھا دے۔ کچھ پولیس والے خراب ہوں گے، ہم کہیں گے سارے پولیس والے ادھا دے۔ کچھ مولوی خراب عمل پیش کریں گے، ہم کہیں گے سارے مولوی ادھا دے۔ ہمارا تجزیہ یہ ہوتا ہے، چند ایک کو دیکھ کے ہم کہتے سارے ہی ایسے۔ لیکن قرآن کریم نے یہودیوں کی اکثریت کو بھی بیان کر کے ساتھ جو صحیح لوگ تھے ان کے کردار کو بھی واضح کیا، اچھے لوگ بھی ہیں ان کے اندر۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ کے زمانے میں یہودیوں کے 10 چوٹی کے عالم تھے، بڑے بڑے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر یہ 10 کے 10 مسلمان ہو جاتے تو دنیا سے یہودیت کا نام و نشان مٹ جاتا۔ لیکن واقعہ یہ ہے
کہ ان میں سے 9 کفر پہ مرے ہیں، صرف ایک عبداللہ ابن سلام اسلام لائے، صحابی رسول بنے، اور یہ اتنے عظیم صحابی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ عبداللہ ابن سلام بھی 10 مبشرہ کی طرح ہے، یعنی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 10 صحابہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیک وقت، ایک ہی وقت میں ایٹ اے ٹائم آپ نے ان کو فرمایا کہ یہ 10 جنتی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے 10 مبشرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا عبداللہ ابن سلام بھی ان 10 مبشرہ جیسا ہی ہے، گویا یہ بھی جنتی ہے۔ اور انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما رہے تھے، عبداللہ ابن سلام تمہارا خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ کیسی بڑی خوشخبری اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زندگی میں ہی سنا دی تھی۔ تو اللہ پاک نے ایسے اچھے لوگوں کا بھی تذکرہ کیا، فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو اللہ پہ بھی ایمان اور یقین رکھتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، جو پیغام تمہاری طرف اتارا گیا اس پہ بھی یقین رکھتے ہیں، یعنی قرآن کریم پہ، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو پیغام ان کی طرف اتارا گیا تورات یا انجیل کی شکل میں، وہ اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی یہ اچھے لوگ ہیں۔ خاشعین للہ، اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیتوں کو دنیا کے چند ٹھیکروں کے بدلے میں بیچتے نہیں ہیں، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہیں کرتے، احکامات شریعت کو تبدیل نہیں کرتے، جیسا کہ یہودیوں کی عام عادت تھی، شرعی احکامات کو پیسے لے کر بدل دیا کرتے تھے۔ تو پیسے لے کر اپنا دین بیچ دینا یہ یہودیوں کی عادت تھی، بدقسمتی سے آج ہمارے اندر بھی پیدا ہو گئی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ لیکن اچھے لوگ، عبداللہ ابن سلام جیسے لوگ ایسے بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو اللہ سے ڈرنے والے، عاجزی کرنے والے، دین حق کو صحیح حالت میں برقرار رکھنے والے تھے۔ ایسے ہی ایک نیک دل، ان نیک دل لوگوں میں ایک نیک دل بندہ نجاشی بھی تھا۔ یہ جب اس کا انتقال ہوا حبشہ کے اندر، وہاں کوئی اسلام والا نہیں تھا، مسلمان کوئی نہیں تھا وہاں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا کہ حبشہ میں نجاشی کا انتقال ہو گیا، جو کہ مسلمان تھا، اس کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں، لہذا آپ اس کا جنازہ پڑھیں۔ علماء نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے صفیں بنائی، نجاشی حبشہ میں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں ہے، یہیں رہ کر آپ نے نجاشی کا جنازہ پڑھا۔ یہ غائبانہ جنازہ نہیں تھا۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لوگوں کے لیے تو غائبانہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے آپ سے نجاشی تک سارے پردے درمیان سے ہٹا دیے، اور وہ نجاشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے جیسے جنازہ رکھا ہوتا ہے ایسے رکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اور یہ ایک ہی واقعہ ہے پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صرف یہ ایک واقعہ ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے غائبانہ جنازہ نہیں ہوتا، نہ شریعت میں اس کا کوئی تصور ہے، ورنہ بہت صحابہ کہیں دوسرے ممالک میں شہید ہوئے، آپ نے کہیں نہیں یہ کہا کہ بھائی وہ وہاں شہید ہو گئے یہاں جنازہ پڑھیں اس کا۔ یہ ایک واقعہ، وہ بھی صرف اس لیے کہ وہاں کوئی جنازہ پڑھنے والا تھا نہیں، اللہ رب العالمین نے اس کے اور آپ کے درمیان کے پردے ہٹا دیے تھے، یہ آپ کی خصوصیت تھی۔ لیکن لوگوں نے اس کو غائبانہ جنازہ بنا دیا اور دڑا دڑ جو ہے وہ
اس طرح غائبانہ جنازے شروع کر دیے۔ دعا تو ہو سکتی ہے، اصالِ ثواب تو ہو سکتا ہے، لیکن کسی کا اس طرح غائبانہ جنازہ یہ شریعت میں نہیں۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ نجاشی بھی ایک اہل کتاب کا فرد تھا، اس نے بھی اسلام قبول کیا۔ ایسے ہی بہت سارے لوگ آج بھی اس زمانے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں، پہلے کسی اور مذہب میں تھے، پھر اللہ نے ان کو اسلام اور ایمان کی دولت سے نوازا۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ سکھ کی نسل میں سے تھے، اللہ نے امام انقلاب اور مفسر قرآن بنا دیا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العالمین جب چاہے، جو چاہے، جیسا چاہے کر سکتا ہے، اس لیے کسی کو بھی اپنے ایمان پہ ناز نہیں ہونا چاہیے اور کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ اللہ جو چاہے فیصلے کر لے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اہل کتاب میں اچھے لوگ بھی ہیں، ان کے اندر صفات ہے، یہ قرآن کی آیات کو بدلتے نہیں ہیں، شریعت کے احکامات کو پیسے لے کر تبدیل نہیں کرتے۔ فرمایا اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ فرمایا ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ بہت تیز حساب کرنے والے ہیں، اللہ کا حساب بہت جلدی ہوگا۔ دیکھیں کروڑوں نہیں اربوں انسان دنیا میں آئے اور چلے گئے، اربوں موجود ہیں اور پتہ نہیں کتنے آئیں گے اور کتنے جائیں گے۔ ان اربوں کھربوں انسانوں کا حساب قیامت کے دن اللہ پاک منٹوں سیکنڈوں میں کریں گے۔ اللہ بہت جلد حساب کرنے والے ہیں، لہذا ایمان اور اسلام کے ساتھ محبت بھی ہو، نیک لوگوں کی صحبت بھی اختیار کی جائے، اللہ دنیا میں بھی اچھے لوگوں کا تعلق نصیب فرمائے، موت کے بعد بھی اچھے لوگوں میں ہمیں شامل فرما دے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن